چاہے کوئی مسلم ہو، کرسچن ہو یا یہودی ہو، انہیں حضرت موسیٰ کی کہانی تو زبانی یاد ہوگی کہ جب مصر سے فرعون کے ظلم و ستم کا شکار بنی اسرائیل کو نکالا گیا تو انہوں نے جزیرہ نما سینائی کا رخ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جسے آج ہم فلسطین کہتے ہیں، وہ جوڈیا اور سماریہ کہتے ہیں، ادھر جا کے انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی اب آنے والے نبیوں کے زمانے میں۔ تو اس دوران یہ جو لمبی سی داستان ہے، اس میں سے ایک کہانی یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کے جزیرہ نما سینائی میں داخل ہوئے اور جوڈیا کی جانب بڑھے، یہ یہودی ورژن ہے، بڑھے تو انہیں راستے میں عمالق نامی جو قبیلے تھے، خانہ بدوش قبیلے تھے، انہوں نے ہراساں کرنا شروع کیا اور جو مختلف جتھے تھے یہودیوں کے ان پہ چھاپے مارنے شروع کر دیے، ان کا قتل شروع کر دیا، ہراساں کیا۔ تو پھر اسرائیلیوں کا جو نبی تھے جوشوا نبی، ان کی قیادت میں عمالق کو انہوں نے شکست دی، لیکن بہرحال وہ کوئی بھرپور شکست نہیں تھی۔ تو اس کے بعد بنی اسرائیل کے ایک اور نبی تھے گیڈون، انہوں نے انہیں پسپا کرنے کی کوشش کی۔ گیڈون کے بعد سیموئیل نبی کو بشارتی حکم ملا کہ عمالق کا وجود ان کی املاک سمیت صفائے ہستی سے مٹا دو، یعنی یہ خدائی حکم تھا۔ اچھا، یہ جو صحیفہ جات جمع ہوئے ہیں ان میں یہ 15ویں سورہ کی تیسرا جو ہے ورس ہے، جو کہ بنجمن نیتن یاہو نے قوم کے نام اپنے خطاب میں اب سے 3 دن پہلے کوٹ کیا اور کہا کہ آپ کو نہیں، کیا آپ بھول گئے ہیں کہ عمالق کے بارے میں کیا آسمانی حکم دیا گیا ہے، بائبل میں ان کے بارے میں کیا ہے؟ جاؤ اور عمالق کو تباہ کر دو، ان کو مکمل طور پہ برباد کر دو، کسی کو مت چھوڑو، مرد، عورت، بچہ، شیرخوار، بیل، بھیڑ، اونٹ، گدھے، سب کو ملیا میٹ کر دو۔ یہ ہے اس میں، اور نیتن یاہو نے یہ کوٹ کیا۔ موقع کیا ہے؟ غزہ میں لڑائی ہو رہی ہے، اور موقع کیا ہے کہ سب کو دھکیلنے کے بارے میں وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سامنے ریلیز ہو رہے ہیں، اور موقع کیا ہے کہ جوالیہ پہ 6 بم گر گئے ہیں اور پورا کا پورا علاقہ صاف ہو گیا ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تک میں اس مسئلے کو پولیٹیکل اور زمین کا جھگڑا سمجھتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ ہے مذہبی، ان کے لیے تو ہے، ان کے لیے ہے، اور اس کو استعمال بھی کرتے ہیں اس ٹون کو۔ یہ پہلی بات نہیں ہے کہ نیتن یاہو نے ایسی بات کی ہے، اس سے پہلے، اور ہم نے اس کا کافی اس پر بات بھی کی تھی، جو عیسائیہ کی پیشن گوئی، پروفیسی آف عیسائیہ، اور وہ بھی یہی ہے کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو تاکہ مسیحا آئے۔ یہ جان بوجھ کر یہ اس طرح کے، ہو سکتا ہے کہ باقی مانتا بھی ہے، میں ڈینائی نہیں کر رہا، یہ ہے، لیکن ہو سکتا بالکل، لیکن یہ ایک سگنل کرتا ہے ٹو امریکہ بیسکلی، کیونکہ وہاں پر کرسچن زائنسٹ، اس پر بھی ہم نے بات کی، اور ایوانجیلیکلز کا ایک بہت سٹرونگ ہولڈ ہے۔ کتنا سٹرونگ ہولڈ ہے؟ ابھی یو ایس اسپیکر آف دا ہاؤس نے جب اوتھ لیا اور اسے یہی پوچھا گیا کہ ریپبلکن ہے، اسے پوچھا گیا کہ جی اسرائیل کے بارے میں آپ کا کیا ہے، تو ذرا یہ کہ ان کے ایگزیکٹ ورڈز کیا تھے یہ۔ اچھا، اگین یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ شروع ہوتی ہے جب اسرائیل 1948 میں وجود میں آتا ہے، تو سارے جو ایوانجیلیکل کرسچنز ہیں، بالخصوص پروٹسٹنٹ ایوانجیلیکل کرسچنز، جن کی ابھی امریکن پولیٹکس پر، ریپبلکن پارٹی پر بالخصوص بہت ہولڈ ہے، وہ تو جشن منانے لگ جاتے ہیں کہ جی یہ تو پہلا قدم ہے ٹورڈز پروفیسی، لیکن آخری قدم نہیں ہے۔ یو سی، پہلے آپ نے یہاں پر وہ گریٹر اسرائیل کو اسٹیبلش کرنا ہے، پھر ٹیمپل آف سولومن بنے گی، اور پھر دا ریپچر ول کم۔